ہر منڈے کو ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں، جناب کرامت اللہ غوری صاحب شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں۔ ایک تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی کزن ایک ہیں جو ان کی ڈیتھ ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ آف کورس واحد سچ جو دنیا میں ہے اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، پوری کائنات کی بساط اسی کی بچھائی ہوئی ہے۔ ہم انسان آتے ہیں، اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں، کچھ اچھا کچھ غلط، اور پھر اس دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم تمام لوگوں کا کانشیس زندہ رہے اور زندگی کی کتاب میں ہم کوئی نام ایسا لکھ جائیں کہ ہمارے کردار اور ہماری شخصیات امر ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ ہماری اولادیں اس طرح سے ثابت ہوں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ کرامت اللہ غوری صاحب کا میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ پیغام دیکھا کہ میری ساتھی تھیں اور ظاہر ہے دوست تھیں، کزنز آپس میں دوست ہوا کرتے ہوتے ہیں، ان کا انتقال، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کزن کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جناب کرامت اللہ غوری صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عارفہ، میں اس وقت شکاگو میں ہوں، بہت فاصلے پر ہوں، لیکن تمہارے پروگرام سے میرا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ اٹوٹ ہو گیا ہے۔ سر بہت شکریہ۔ میں ویکینڈ پہ ایک پروگرام میں مجھے جانے کا موقع ملا، جناب سید توصیف کی بیٹی کی شادی تھی، بڑے احسن طریقے سے ہوئی۔ بہت سے لوگ جن سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کا خاص طور پہ تذکرہ کیا، پروگرامز کا تذکرہ کیا، اور آف کورس میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، میرا دل صرف پاکستان کے لیے دکھتا ہے، اور میں حقیقتاً یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا صرف پاکستان ہے۔ انسان اگر بار بار یہ کہتا ہے کہ میں اپنی غلطی سے غلطی ہوگی، ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، ہم ایک جہاں پہ مجھے ذاتی نقصان ہوتا ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں، مگر ہم اس غلطی کو دہرانے نہیں دیتے۔ وی ڈو آور لیول بیسٹ کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ سروائیو بھی کرے اور ہم اس میں گینز بھی لے کے آئیں، اس میں بڑھوتری بھی ہو، اس میں بزنس میں بھی اضافہ ہو، سٹاف ممبرز میں بھی اضافہ ہو۔ مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں جتنی گورنمنٹس آئیں اور بڑے آرام سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ آئی ایم سوری ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر ہم اپنے کال فیل اور اپنے کردار کو جانچ پرت کے کام کریں نا تو شاید ہمیں سوری کہنے کا، مگر یہ تو اتنا معمولی سا لفظ کہہ دیا، کسی کی جان گئی، کسی کا نقصان ہوا تو کسی اور کا کیا جاتا ہے۔ اینی ویز سر، پاکستان کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج ایک نئی تجویز جو میری نظر سے گزری کہ پاکستان میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ ملک میں 9 صوبوں کی قیام کی انہوں نے تجویز دی ہے۔ آپ کی نظر سے یہ گزرا ہوگا، یہ ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی نے کراچی سمیت 9 نئے صوبوں کی تشکیل کی تجویز دی ہے آبادی کے بڑھنے کے لحاظ سے، اور آپ نے ہمارے لیڈران کو مختلف چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ عارفہ، انہوں نے تو آج یہ بات کی ہے 9 صوبوں کی، میں تو پچھلے 30 برس سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ ملک اگر ہم کو صحیح طریقے سے اس کو چلانا ہے، اس کے لوگوں کو فیض پہنچانا ہے۔ دیکھو، ہر مملکت کا، ہر حکومت کا ایک یہ نظم العین ہونا چاہیے کہ اس کے عوام کی فلاح ہو، ان کی بہبود ہو، ان کی ترقی ہو، ان کے مسائل حل ہوں۔ تو میں نے ترکی میں یہ دیکھا، ترکی پاکستان سے رقبے میں تقریباً برابر ہی ہے، کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہوگا میرے خیال سے، لیکن ترکی میں 86 صوبے ہیں، 86، اور وہاں پر مقامی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا بہترین حل انہوں نے یہی تلاش کیا کہ جتنے زیادہ صوبے ہوں اتنے بنا دیے جائیں، اس لیے کہ اب ہم نے تو الٹا کام کیا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ وہ ایک زمانے میں پورے مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا گیا تھا، صحیح، اور اس کا صرف ایک صدر مقام تھا لاہور۔ تو کراچی میں رہنے والا ہو یا حیدرآباد سندھ میں رہنے والا ہو یا پشاور میں رہنے والا ہو، اس کو اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا۔ دیکھو، وہ حکومت عوام سے دور نہیں ہونی چاہیے، عوام سے نہ وہ نظریاتی طور پر دور ہو، نہ
نہ فزیکلی دور ہو. تو فزیکلی عوام کو حکومت سے قریب کرنے کا یا حکومت کو عوام سے قریب کرنے کا بہترین حل یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صوبے بنائے جائیں، کم سے کم عوام کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں اور ان کے مسائل کے حل لٹرلی ان کے گھر کے دروازے تک لے جائے جائیں. بہت زبردست. یہ جو یونٹس ہیں جتنے چھوٹے ہوں گے اتنے زیادہ فعال ہوں گے. ان سے ایک سوال کیا گیا تھا، فاٹا کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو فاٹا کا اپنا قانون ہے، اور انہوں نے ان سے جب سوال کیا گیا کہ فاٹا کو کے پی کے میں انہوں نے مرج کر دیا تھا، مگر جناب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں آفریدی صاحب، انہوں نے ایک بات کا اظہار کیا، اگر آپ اس کی وضاحت کر سکیں. انہوں نے کہا کہ فاٹا کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا. آپ کچھ اس پہ نظر ثانی فرمائیں گے یا کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے ہمیں؟ عارفہ، میں تو اس بات کا قائل ہوں اور میں یہ کہتا بھی رہا کہ فاٹا کے قوانین بنانے والے فرنگی حکمراں تھے. انہوں نے یہ علاقہ اپنی سہولت کے لیے بنایا تھا. وہ تو افغانستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور وہ ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کو بھی اپنا زیر ان کو زیر نگی نہیں کر سکے، تو انہوں نے وہ تو معلوم ہے کہ وہ اس علاقے کو کیا کہا کرتے تھے؟ وہ اس کو کہا کرتے تھے پرکلی ہیج. وہ ایک ایسی باڑ جس کو اگر تم ہاتھ بھی لگاؤ تو کانٹے دار، تمہارے ہاتھ میں کانٹے چبھ جائیں گے. تو پرکلی انہوں ہیج، نے کانٹے اس دار باڑ. ہیج کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے وہ فرنٹیئر کا علاقہ آزاد قرار دے دیا اور اس کے لیے قوانین بنا دیے. جو قوانین یا تو ان کی سہولت کے لیے تھے یا ان ملکوں کی سہولت کے لیے تھے جن کو مختار بنایا گیا تھا وہاں کے عوام پر. تو میں تو اس بات کا ہمیشہ سے قائل رہا ہوں کہ پاکستان بنتے ہی فاٹا کو ختم کر دینا چاہیے تھا اور اس قبائلی علاقے کو صوبہ سرحد میں مدغم کر دینا چاہیے تھا. ہم نے بہرحال وہ کام کیا لیکن بہت تاخیر سے کیا. اور تم نے دیکھا کہ صوبہ سرحد کے عوام نے تمام صوبوں کے مقابلے پر ہمیشہ اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ سیاسی شعور میں وہ باقی صوبوں کے لوگوں سے بہت آگے ہیں. بلکہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ فاٹا کے لوگ ایک حکومت کو دوسری بار منتخب نہیں کرتے، لیکن عمران کی پارٹی کی حکومت کو انہوں نے دوبارہ منتخب کیا. اور اس بات پر منتخب کیا تھا، اس وجہ سے منتخب کیا تھا کہ عمران کی حکومت کی کارکردگی ان کے صوبے کی حد تک بہت اچھی تھی. بہت شکریہ. دبئی میں ملاقات ہوئی جس میں اعظم تارڑ صاحب بھی موجود تھے، مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں، جناب شہباز شریف بھی موجود تھے، زرداری صاحب بھی موجود تھے، بلاول بھی موجود تھے، آصفہ بھٹو بھی موجود تھیں اور جناب نواز شریف. اور یہ ملاقاتیں ایک سے زیادہ بار ہوئیں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب، اعظم تارڑ صاحب اور زرداری صاحب تو پاکستان چلے گئے. آصفہ بھٹو اور بلاول زرداری ٹوکیو کے دورے پر نکل گئے. مریم نواز اور نواز شریف صاحب ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان تاحال وہاں ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک ہفتہ وہ اور ملاقاتیں کریں گے. اب کہتے ہیں کہ باقی تمام اور نگران حکومت کے معاملے میں تو دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی گٹھ جوڑ ہو گئی ہے، مگر انتخابات کے معاملے پہ دونوں اپنے اپنے موقف پہ قائم ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ انتخابات بر وقت یعنی اکتوبر میں ہو جائیں، ویرز مسلم لیگ کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ زرداری صاحب کو نے اصل میں بلدیاتی انتخابات میں جو دھاندلیاں کر کے اور جس طرح سے بیجا مداخلت کر کے انتخابات کے نتائج کو اپنے حق میں مرتب کیا ہے، تو وہ انہوں نے اس وقت جو ملک پر حکمراں ٹولہ ہے اس کو ایک اعتبار سے ایک ماڈل پیش کیا ہے کہ دیکھو انتخابات سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر تم انتخابات کو مینج کر سکتے ہو،
اس طرح سے مینیج کر سکتے ہو جس طرح سے میں نے مینیج کیا ہے تو پھر تمہارے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تحریک انصاف اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے مقبول جماعت ہے، تو اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے تمہیں دکھا دیا ہے کہ انتخابات کے نتائج کو کس طرح سے اپنے حق میں موڑا جا سکتا ہے. اور لیکن مسلم لیگ نواز کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ غالباً اس جگہ پر جو ان کی طاقت کا گڑھ سمجھی جاتی تھی، پنجاب، صوبہ پنجاب، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب تک تحریک انصاف کو تمام تر زیادتیوں کے باوجود، وہ تمام تر اعمال جو کیے گئے ہیں، جس طرح سے پارٹی کو توڑنے کی، پارٹی کو منتشر کرنے کی اور عمران کی قیادت کو کمزور کرنے کی کاوشیں کی گئی ہیں جو ہم سب کے سامنے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اتنے یہ یقین نہیں دلا سکے ہیں آج تک کہ اگر انتخابی اکھاڑا لگے گا اور انتخابی عمل کو جاری رکھا جائے گا تو وہ تحریک انصاف کے ترازو کے پلڑے کو اپنے حق میں نہیں جھکا سکیں گے. سر میری آج بات ہوئی تھی عرفان قادر صاحب جو کہ پاکستان کے لائر بھی ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار لیگل ریفارمز میں بڑا ریزنیبل شخص. ان سے میں نے جب ایک سوال کیا تو آج وہ ہمارے سامعین اس انٹرویو کو دیکھیں گے، سننے سے تعلق رکھتا ہے وہ انٹرویو. اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدالت، کیونکہ عدالت کے بارے میں ہم جب بات کر رہے تھے، ظاہر قانون کے حوالے سے ان سے بات کرنا تھی، تو انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ اور عدالت ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اپنا ہے، عدالت کا رول اپنا ہے، ہاؤ کم کہ یہ دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں؟ ان کا جواب بڑا تھا کہ پولیٹیشین ان پہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور میں ایک عرصے سے یہ رو رہی ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کرپٹ کیا تو پولیٹیشین نے کیا، ہماری عدالتوں کو کرپٹ کیا تو پولیٹیشین نے کیا، بیکاز دے آر دا ریچسٹ پیپل آن دا فیس آف ارتھ اینڈ دے آر فیملی کی سیاستوں کو لے کر کے چلے ہوئے ہیں. وہی انڈسٹریلسٹ ہیں، وہی جاگیردار ہیں، انہی کے پاس پیسہ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشاورت ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، اس میں مسلم لیگ نون بھی موجود تھی، یہی دو بڑی جماعتیں، اور پتہ نہیں فضل الرحمان صاحب کا تو مجھے نہیں پتہ ذکر آیا کہ نہیں، وہ کیوں نہیں موجود تھے اس میں، مگر ایم کیو ایم موجود نہیں تھی. حالانکہ آج تک کی جتنی گورنمنٹس گری ہیں ایم کیو ایم نے اپنا رول پلے کیا. کبھی وہ اس دھڑے میں ہوگی، ان کو صرف حکومت چاہیے تھی. اب تحریک انصاف کو بھی توڑنے میں یا گرانے میں انہوں نے پی ڈی ایم کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا. مگر یہ جو مشاورت ہوئی ہے دبئی میں، یہاں ایم کیو ایم کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ اور کیا وہ خائف نہیں اپنی اس انسلٹ سے؟ نہیں، ایم کیو ایم کا نام یوں نہیں آ رہا عارفہ کہ ایم کیو ایم کو اپنی پوزیشن کا بھرپور ادراک ہے. وہ یہ جان چکے ہیں کہ جن مہاجروں کے ووٹ سے وہ برسر اقتدار آئے تھے اور ایک زمانے میں وہ ملک کی بہت بڑی مقبول پارٹی بن چکے تھے، ان مہاجروں کا فیصلہ اب ان کے حق میں نہیں ہوگا. اس لیے کہ ان مہاجروں کو، چاہے وہ کراچی کے مہاجر ہوں، چاہے حیدرآباد سندھ کے ہوں، چاہے لاڑکانہ کے ہوں، چاہے پنجاب کے ہو، گھر کے ہوں، انہوں نے ان مہاجروں کو اپنے عمل سے بہت مایوس کیا ہے، اور مہاجر اب ووٹ ان کو نہیں دیں گے، ان پر اعتماد نہیں کریں گے. اور عارفہ یہ یاد رکھو کہ یہ ایم کیو ایم پیداوار تھی فوج کی، اس کو تو بنانے والی آئی ایس آئی تھی، اور انہوں نے اس کو پیدا کیا تھا، اس کو قائم کیا تھا صرف اس مقصد سے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں جو بے تحاشا تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اس کو شہروں کی حد تک کم از کم ضرور روکا جائے، اور ایم کیو ایم نے وہ کام کیا. تو ایم کیو ایم تو ہمیشہ سے فوج کی گود میں بیٹھی رہی ہے، آئی ایس آئی کی پیداوار ہے. ان کو اب بھی یہ اعتماد ہے کہ اگر انتخابی عمل ہوگا
اور وہ انتخابات میں حصہ لیں گے تو کراچی کی کچھ نشستیں ان کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی، اور یہ جھولی میں ڈالی جائیں گی تو صرف ISI کی مہربانی سے، ورنہ کراچی کے کم از ویری کم سیڈ. اردو بولنے والے مہاجرین کی حد تک میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ MQM کو ووٹ نہیں دیں گے، اس لیے کہ MQM سر نے کیونکہ ایم کیو ایم کا ووٹ، بہت، معذرت چاہتی ہوں قطع کلامی کی، ایم کیو ایم کا ووٹ ٹوٹ کے PTI کی طرف چلا گیا تھا. لیکن اب وہ، ہاں لیکن اب PTI کو بھی کراچی والوں نے، کراچی والوں کو مایوس کیا ہے PTI نے، اس لیے کہ PTI کی حکومت میں کراچی والوں کے مسائل کا تو کوئی حل فراہم نہیں کیے گئے. ان کے مسائل تو جوں کہ توں برقرار ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو اردو بولنے والے، اور میں اس طبقے کی نمائندگی کرتا ہوں. میں تو تم جانتی ہو کہ میری سالی MQM کی بہت سرگرم کارکن ہے. تو کراچی کے اردو بولنے والوں کو نہ اب MQM پر اعتماد ہے، نہ تحریک انصاف پر اعتماد ہے. میں نہیں جانتا کہ اگر ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع دیا جائے تو وہ کس کے حق میں ووٹ دیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ایک بار، اور بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے یہ ثابت کر دیا کہ کراچی والے پہلے جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ دیا کرتے تھے، اور اب یہ لگتا ہے کہ وہ دوبارہ جماعت اسلامی کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے. اچھا سر، بڑا آپ نے عجیب سے مرحلے کے اوپر لا کے مجھے کھڑا کر دیا ہے. میں اس سمت میں جانا نہیں چاہتی تھی. 2-3 کنسرنس ہیں. ڈپٹی سینٹ نے آج یہ کہا ہے کہ 9 صوبے ہونے چاہیے. کراچی کی مردم شماری ہوئی تھی اور یہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی تھی، جس پہ MQM نے کانفیڈنس، انہوں نے کہا تھا they were not satisfied، اظہار کیا تھا. انتہائی مایوس تھے، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اپنی مرضی کے رزلٹس حاصل کرنے کے لیے ہوئی تھی. MQM کے اوپر کراچی کے اردو سپیکنگ جو یا مہاجر ہیں، آپ نے کہا کہ ان کا ویسے اعتماد نہیں ہے. مسلم تحریک انصاف نے بھی اپنا کانفیڈنس لوز کیا ہے. مگر اگر آپ دوسری طرف آ جائیں جماعت اسلامی، مگر جماعت اسلامی نے جب وہ 22 نشستوں کے اوپر اپنا تحفظات کا اندراج کرایا تھا، وہاں الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے رزلٹس چینج ہو کے آ جاتے ہیں. اب وہاں یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پر اداروں نے انوالو ہونے کے بعد رزلٹس کو ٹیمپر کیا. تو اب کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس ملک میں. عرفات، یہ ہماری جمہوریت تو ایک مذاق بنی ہوئی ہے. دنیا اب ہم کو کوئی حیثیت نہیں دیتی، دنیا میں ہماری کوئی وقت نہیں بچی، اور یہ صرف ہمارے اپنے کردہ گناہوں کی سزا ہے. یہ ہم نے جو کچھ بھی اپنے آپ کو جس حالت پہ پہنچایا ہے اس کے تمام تر ذمہ دار ہیں. ہم کسی بیرونی دشمن کو الزام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم اپنے خود سب سے بڑے دشمن ثابت ہو چکے ہیں. اور میں تو اس بات کا بہت عرصے سے قائل ہوں، اور اب پچھلے 1.5 برس کے واقعات نے تو میرے اس یقین کو اور پختہ کر دیا ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ پاکستان کی ریاست میں، پاکستان کی سیاست میں فوج کی بیجا مداخلت ہے. تم شاید مجھ سے اس پر اتفاق نہیں کرو گی، اور تمہیں متفق نہ ہونے کا پورا اختیار ہے، پورا حق ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، تم ابھی بات کر رہی تھی کہ سیاست دانوں نے فوج کو کرپٹ کیا. میں کہتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے کہ پہلے انڈا آیا یا پہلے مرغی پیدا ہوئی. تو ہماری تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر فوجی آمر نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی پسند کی سیاسی جماعتیں بنانے کی کوشش کی، اور ان کے ساتھ دینے والے وہی لوگ تھے جو بے ضمیر لوگ تھے، جن کی جو بکاؤ مال تھے، جن کو عام زبان میں لوٹے کہا جاتا ہے. تو اب تم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کو جس طرح سے منتشر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بعد کس تیزی سے تحفظ پاکستان نام کی ایک جماعت بنائی گئی ہے، جس کی جڑیں پاکستان کی سرزمین میں نہیں ہیں، جس کی جڑیں پاکستان کے عوام میں نہیں ہیں. تو یہ جو سیاسی انجینئرنگ جسے میں کہتا ہوں، یہ تو ہماری فوج پچھلے 70 برس سے کرتی آ رہی ہے.
سر آپ نے جو بات کہی نا، میں نے آپ سے یہی تو وہ عرفان قادر صاحب سے میں نے یہی سوال کیا تھا، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ جس دن ایم کیو ایم کو تخلیق کرتا ہے آئی ایس آئی تو اٹ واز گڈ، مگر اب ایم کیو ایم کہتی ہے ہم تو خود بنے تھے. جس دن تحریک انصاف کو آئی ایس آئی ترتیب دیتا ہے تو اس دن تحریک انصاف خوش ہے، مگر جب تحریک انصاف تو اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو خود اپنے وجود سے آئے تھے. میں آپ تو یہ بات کرتے ہیں، میں کہتی ہوں یس، اگر 13 ملک میں پارٹیاں چند آزاد امیدوار ہیں تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، میں 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی، سب سے مضبوط اور سب سے پرانی سیاسی جماعت تو جی ایچ کیو میں جی بیٹھی ایچ کیو ہوئی میں ہے. بیٹھی ہے، اور یہ وہ اس لیے ہمارے اسمارٹ وقت ہے کی کہ جو باقی جنرل سب ہیں. تو بے وقوف پیسہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں، مگر جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ پیسہ لگاتی بھی نہیں، لگواتی ہے، وہ بٹھاتی دفتر میں پراکسیز کو ہے اور حکومت پیچھے بیٹھ کے خود کرتی ہے. عارفہ، پاکستان کی ابتدا سے دیکھو، پاکستان بنانے والوں کو تو ایک کو تو قدرت نے خود ہی اٹھا لیا، دوسرے کو سازشیوں نے پاکستان کے منظرنامے سے غائب کر دیا. تو 4 برس تو اطمینان کے گزرے پاکستان کے، اور وہ بھی اطمینان کے کیا، میں تو بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، میں دیکھتا تھا کہ کن کن تکالیف سے گزر کے پاکستان کی ریاست کو استحکام ملا تھا. لیکن 4 برس کے بعد سے پھر جو فوج نے مداخلت شروع کی اور جس طرح سے انہوں نے سیاسی نقشہ اپنی پسند کا بنانا چاہا، اس کے بعد سے پاکستان میں جمہوریت کو تو کبھی پروان چڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. پاکستان تو ان تمام 70 برسوں میں ایک ہائیبرڈ قسم کا نظام چلاتا رہا ہے، اور اس نظام میں وہی بالادست رہے ہیں جن کو فوج کے جرنیلوں کا آشیرواد حاصل رہا تھا، جن کو فوج کے جرنیلوں کی سرپرستی حاصل رہی تھی، اور وہی سیاسی انجینئرنگ کا عمل آج تک جاری ہے. لیکن اب وہ اتنے کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اس طرح سے بے نقاب ہو چکے ہیں کہ اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ پاکستان پر بدترین قسم کی فسطائیت مسلط کر دی گئی ہے، اور فوج کے جرنیل جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے سیاستدانوں کو کٹ پتلیوں کی طرح سے استعمال کر رہے ہیں. ان کی ڈوریاں تمام تر ان کے ہاتھوں میں ہیں اور ان کو نچایا جا رہا ہے، اور عوام، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے متعلق کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ تمام تر کھیل جو ہے نا، یہ دس از اے گیم آف تھرونز، یہ اشرافیہ کے درمیان جنگ ہے اقتدار کی. اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ میں عمران خان کو بھی اس اشرافیہ سے خارج نہیں کرتا، وہ بھی بہرحال اسی اشرافیہ طبقے کا ایک فرد ہے. یہ ضرور ہے کہ اس کا سیاسی ایجنڈا ان موروثی سیاستدانوں کے ایجنڈے سے یکسر مختلف تھا، اور اسی لیے انہوں نے جو اپنے آپ کو پاکستان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں، جو پاکستان کو اپنی ذاتی ملکیت اور جاگیر سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران کو دنیا کے لیے اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے ایک ایسی مثال بنا دیں گے جس کو ہاربل اگزامپل کہا جاتا ہے. تم نے پتہ نہیں عمران کا وہ تازہ ترین انٹرویو دیکھا یا نہیں جو MSNBC پر مہدی حسن نے کیا تھا؟ مہدی حسن نے وہ کیا تھا، اور مہدی حسن تو بے لاکھ تبصرہ کرنے والوں میں سے ہے. اس نے عمران سے سوالات کیے اور وہ چپتے ہوئے سوالات کیے، لیکن عمران نے بہت مثبت جواب دیے اس کو، اور یہ بتا دیا کہ چونکہ اس کا ایجنڈا جو پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اس کے ذہن میں جو خاکہ تھا، وہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خاکے سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، لہذا اس کی حکومت کو گرا دیا گیا، اور گرانے کے لیے وہی کٹ پتلی سیاستداں استعمال ہوئے جو فوج کی پیداوار ہے اور جو فوج کے کہنے پر سب کچھ عمل کرتے ہیں. یہ جو مشاورت جس کا تم حوالہ دے رہی تھی، یہ جو چوروں اور ڈکیتوں کی
की एक संगत और एक मंडली वहाँ दुबई में बैठी थी। तो ये तो तमाम तर ज़ाहिर है कि तुम क्या समझती हो कि ये अपनी मर्ज़ी के सियासी एजेंडा पर काम कर सकेंगे? इनको भी एजेंडा वही दिया जाएगा जो एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से सियासतदानों को देती आ रही है, और अगर वो इसके मुताबिक अमल करेंगे तो उनको चलने दिया जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो उनके पैरों के नीचे से भी कालीन को खींच दिया जाएगा। सर, आपके और मेरे तजुर्बे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप वो उफ़क़ की बुलंदियों के ऊपर, मैं तो यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मगर अभी आप उसी पॉइंट के ऊपर आ गए जो मैं आपसे कह रही हूँ। यानी भुट्टो साहब ने 2 जनरल्स को सैक किया। इमरान खान इज़ आफ्टर दैट इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज़ किया। जब तक खान साहब अपनी पोजीशन के ऊपर 3.5 साल रहे, वो यही कहते रहे, हाँ भाई सारे फ़ैसले मैं कर रहा हूँ, सारे फ़ैसले मैं कर रहा हूँ। हालांकि उनको चाहिए था तभी वो पिछला याद कर लेते कि पिछली 4-5 गवर्नमेंट्स अपना कोई एक भी गवर्नमेंट टेन्योर पूरा नहीं कर सकी थी। तो वो यही सोच लेते हैं कि मेरा भी टेन्योर पूरा नहीं होना, मैं अभी लोगों को बता दूं कि भाई कोई फैसला मैं नहीं कर रहा, ये ऊपर वाले डंडे के ज़ोर से करा रहे हैं। मगर जब तक तो वो रहे वहाँ पे तो वो ये कहते हैं हर फैसला मैं ही कर रहा हूँ। मगर जब वो निकले तो वो अच्छी तरह से इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज किया उन्होंने, विच इज़ अ ग्रेट वर्क व्हाट इमरान खान डिड। बट अनफॉर्चुनेटली आपने भी मेरी बात को रद्द कर दिया कि पॉलिटिशियंस हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, मैं मानती हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से रूल करती है, मगर आज इस्टेब्लिशमेंट की बात मान के कौन लगा हुआ पीछे? आपकी पॉलिटिकल पार्टियाँ, जस्ट टू गेट द पोजीशन। और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जो आपको इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, ये इकट्ठे नहीं, ये कश्मीर का इलेक्शन वाज़े एग्जाम्पल है जिसमें जो एक विनर है उसका बाप कह रहा है भला हो हाजी साहब का, भला हो आसिम मुनीर का, वरना हम तो मर गए थे, नून लीग ने जीत जाना था, हमें जिता दिया। बड़ी ओपन वो मैसेज है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी रिसेंटली के कश्मीर के इलेक्शन में आर्मी ने इन्वॉल्व हो के पीपल्स पार्टी को वो सीट दिलवाई है। तो चाहे वो जरदारी साहब की, जरदारी साहब मंझे हुए पॉलिटिशियंस हैं, वो हर एक को अपने जूते में ढाल लेते हैं, मगर दीज आर द पॉलिटिशियंस व्हेन एवर दे नीड एस्टेब्लिशमेंट, वो उनके पाँव के नीचे बैठ के उनको खुदा तस्वुर कर लेते हैं। तो करप्ट उनको खुदा बनाने वाले, तो अगर हर आदमी इमरान खान की तरह एक्सपोज करता चले जाएगा तो क्या करेगी इस्टेब्लिशमेंट? मार्शल लॉ लगाने से तो रहे नहीं। अब मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। उन्होंने तो अपने हक में एक ऐसा निज़ाम ईजाद कर लिया है जो जिसके तमाम तर फ़वाइद उनको पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचे या ना पहुंचे, ये सानवी सवाल है, इसकी सानवी हैसियत है। असल तो इक़्तिदार के खेल में वो अपनी चौधराहट बरकरार रखना चाहते हैं, वो अपना हाथ ऊंचा रखना चाहते हैं। और मैं फिर ये कहूँगा कि वो सियासतदान जिनको तुम कह रही हो कि उन्होंने फ़ौज को करप्ट किया है, ये सियासतदान इन्हीं करप्ट जर्नेलों की पैदावार हैं। तो ये सवाल, इसका फ़ैसला कल का मौर्रिख करेगा। मैं ये फ़ैसला नहीं कर सकता, तुम ये फ़ैसला नहीं कर सकती कि किसने किसको करप्ट किया। शुक्रिया दोनों सर। करप्ट, शुक्रिया सर। तो सियासतदान भी करप्ट हैं, जर्नैल भी करप्ट हैं। मैं ये समझता हूँ कि करप्शन की इब्तिदा GHQ से हुई। उन्होंने ऐसे बेज़मीर सियासतदानों को इक़्तिदार सौंपा जिनको मुल्क का मफाद बिल्कुल अजीज़ नहीं था, बल्कि उनको अपना मफाद अजीज़ था या अपने सरपरस्तों का मफाद अजीज़ था। बहुत शुक्रिया। तो भुट्टो साहब को लेके आए थे, अयूब खान के बाद आते हैं याहिया खान साहब आते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को लेके आए थे, जनाब ज़ियाउल मरहूम लेके आए थे, MQM को भी आर्मी लेके आई थी, MQM को तो माइनस कर दिया, और मोहतरमा बेनज़ीर अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ये इमरान खान को भी लेके आए तो आर्मी लेके आई थी। ना मालूम आगे इस मुल्क का क्या सूरत हाल होगी। मेरा सर लास्ट आपसे जो कंसर्न है वो ये कंसर्न है, एक मैं कोई चीज़ सोशल मीडिया की कवर करना नहीं चाहती, और मैं चाहती हूँ कि आप भी सोशल मीडिया की कवर ना करें, मगर हम एक न्यूज़ देने जा रहे हैं जिसको मैंने उसकी सदाकत के बारे में पूछा है। मगर मैं आप तमाम से भी कहती हूँ कि इंटरनेट से और
سوشل میڈیا سے ایک خبر پڑھنے کے بعد دھڑام سے آگے فارورڈ نہ کر دیا کیجیے گا. اپنے اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے خبر کی صداقت کا کریں. کہا جاتا ہے ڈاکٹر علی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے آج سے 4 مہینے پہلے یہ کیس ایک شروع ہوا تھا جس میں 80 لاکھ پرویز مشرف صاحب، 80 لاکھ جو ہیں وہ باجوہ صاحب اور 80 لاکھ عاصم منیر صاحب کے. الٹیمیٹلی 4 مہینے کے بعد سوئٹزرلینڈ نے اس پیسے کو سیز کیا ہے. ہم اس خبر کی صداقت چیک کر رہے ہیں، مگر آپ کے نوٹس میں کوئی انفارمیشن ہے جناب کرامت صاحب؟ عارفہ مجھے تو وہ مرحومہ گیلانی کی بات یاد آتی ہے کہ جب فوج کے جرنیلوں کے کرپشن کے قصے کھلنے شروع ہوں گے تو سیاستدان تو ان کے سامنے بچے نظر آئیں گے. دیکھو تم نے بالکل صحیح کہا کہ سوشل میڈیا کے پر جو بھی بیانیہ آپ نے آسما جہانگیر کے بارے میں کہا ہے، وہ کہتی تھی فوجی ڈفر ہوتے ہیں، بٹ وہ آسما جہانگیر کا، اور وہ انہوں نے جو الفاظ کہے تھے وہ اس وقت بہت سے لوگ ان سے متفق نہیں تھے، لیکن آج وہی لوگ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو وہ کہہ گئی تھی وہ بالکل منو ان سچا. مگر سر میں تو نہیں اس کو مانتی، کیونکہ ڈفر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے معاملات بھی نہ صحیح کر سکو. اگر یہ ڈفر تھے تو اتنا پیسہ کیسے کما گئے، اتنی انڈسٹری کیسے؟ یہ مختلف قماش کے ڈفر ہیں. اور عارفہ ایک بات جو ہر پاکستانی کو یاد رکھنی چاہیے، اور میں مارک ٹوین، میں اس کو وہ بہت ہی انتہائی زیرک انسان تھا، بہت ہی اچھا مصنف تھا. اس نے کیا یہ بات کہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے. اس نے کہا تھا کہ اپنے وطن سے محبت ہمیشہ ہونی چاہیے، ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن حکومت وقت سے محبت یا اس کی حمایت یا مخالفت اس کے اعمال پر ہونی چاہیے. اس کا ریکارڈ دیکھنا چاہیے کہ وہ ملک کے لیے اور عوام کے لیے کیا کر رہی ہے. تو پاکستان ہمارے خون میں شامل ہے، ہمارے خون کی روانی میں شامل ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن میں شامل ہے. ہم جیسے لوگ جو پاکستان سے ہزاروں میل دور رہتے ہیں، ان کے اعصاب پر پاکستان ہمیشہ سوار رہتا ہے، اور یہ اسی لیے رہتا ہے کہ ہمیں اس وطن سے محبت ہے. لیکن ہم ہر حکومت کو اس کی کارکردگی کے معیار پر جانچتے ہیں، اس کسوٹی پر اس کو پرکھ کے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کے عوام کے مفاد میں کام کر رہی ہے یا ان کے مفادات کے مخالف کام کر رہی ہے. بہت شکریہ. کیا ایڈ کریں گے؟ کوئی نئی تازی جو خبر آپ کے پاس؟ نہیں، بس یہ ہے کہ میں تو اتفاق یہ ہے کہ میں شاعر بھی ہوں، تو میں اکثر وہ تمام طولانی بحث جس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، جس کے لیے صفحات کے صفحات چاہیے ہوتے ہیں، وہ میں اکثر 4 مصروں میں کہہ دیتا ہوں. تو یہ ایک آج کا قطعہ سن لو کہ فوج کا کام بس سیاست ہے. فوج کا کام بس سیاست ہے، اور اس میں ہے طاق وردی پوش، اور اس میں ہے طاق وردی پوش قوم غافل یہ قبضہ مافیا ہے. قوم غافل یہ قبضہ مافیا ہے، تجھ کو اب تک نہیں آیا ہوش. تو یہ پاکستانی قوم کو اب ہوش تو آ گیا ہے. مشکل یہ ہے کہ وہ جو ماؤ سے تم نے کہا تھا کہ طاقت بندوق کی نالی سے نکلتی ہے، تو پاکستان کے عوام بہت کچھ کھو چکے ہیں، سیاستدانوں کے اعمال کی وجہ سے بھی اور اپنے جرنیلوں کے اعمال کی وجہ سے بھی. لیکن وہ دن دور نہیں ہے عارفہ، میں آج یہ کہہ رہا ہوں، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا. اور
जिस दिन अवाम ये फैसला कर लें कि उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, उस दिन वो उसी तरह सर से कफन बांध के निकल आते हैं अपने घरों से, जिस तरह इनकलाब फ्रांस से पहले फ्रांस के शहरी निकले थे, और उसके बाद ताकत चाहे जितनी भी हो, जिसके भी पास हो, वो अवाम का सैलाब उस ताकत को रेत के घरौंदे की तरह से बहा ले जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। मुझे तो बस आपके जवाब में एक ही है, मैं शायर तो नहीं मगर हम तो किसी को देखते हैं तो हमको शायरी आ जाया करती होती है। करामत भाई आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान का हाफिज़ व नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह करे कि इदारे कुछ सीखें, मगर अब ज़माना वो नहीं। जैसे हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आर्मी के एक्स आर्मी ऑफिसर्स ने जब मशवरा दिया तो उन्होंने ये कहा कि वी नो बेटर, ये वो आर्मी नहीं है जो आप थे। मगर मैं ये कहती हूँ कि अब ये दुनिया भी वो नहीं है जो आज से 30 साल पहले थी। अब तो सोशल मीडिया, आप सब कुछ भी बंद करवा लेंगे तो सोशल मीडिया गलत ख़बर को भी सच इतना कर देगा कि हर इंसान को अपनी इज़्ज़त को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आरिफा, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो तुम कि हमारे ये जो GHQ में जो कबीला बैठा हुआ है ये समझता है कि वक्त की सुइयां वहीं थमी हुई हैं जहां आज से 50 बरस पहले। नहीं सर, वो तो कहते हैं बदल गया। जनरल साहब ने कहा है, जो आर्मी ऑफिसर्स मिले, मेरी एक आर्मी के रिटायर्ड आर्मी जनरल है, मेरी उनसे बात हुई 5 दिन पहले। ही वॉज अबाउट टू क्राई। उन्होंने बल्कि अपना एक वीलॉग दिया है और उस वीलॉग में इतना कमाल का मैसेज है। उस वीलॉग का जो हेडिंग है ना, वो है रिटायरमेंट। उन्होंने कहा 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ रिटायरमेंट, और जिसमें उन्होंने पैगाम दिया है कि मैं भी जब यूनिफॉर्म में था तो मैं भी क्या समझता था, और मगर मैंने बहुत काम किया कि मुझ पे बोझ बहुत थे, बच्चों की तालीम थी। मगर आज भी जो लोग यूनिफॉर्म में बैठे हैं, ये यूनिफॉर्म हमेशा साथ नहीं रहना। जब मेरा यूनिफॉर्म उतरा था, यानी मैं रिटायर हुआ था, तो मुझे लगता था मैं बेलिबास हो गया हूँ, मुझे सुकून नहीं आता था, मुझे लगता था मेरे पास कोई पावर ही नहीं रही। और आर्मी ने जो अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, तो वो पैगाम डिफरेंट था। उन्होंने कहा ये वो ज़माना नहीं है जिस आर्मी में आप थे। नाउ आवर आर्मी इज़ डिफरेंट, बट एंड आई से कि नाउ टाइम इज़ टोटली डिफरेंट। अगर आप सच बताएंगे नहीं, माइंड सेट अब भी वही है। वो समझते हैं कि ताकत के बल पर वो अपनी बात मनवा लेंगे और इस मुल्क पर हुकूमत करते रहेंगे, इसलिए कि इस मुल्क के अवाम, वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, ग़ुलामी पे रज़ामंद है। तो वो ये समझते हैं कि उनका डंडा हमेशा चलेगा, लेकिन वो गलत है। बहुत शुक्रिया। बड़ी अजीब सी बात के साथ मैं प्रोग्राम आपकी इजाज़त से ख़त्म करना चाहती हूँ। एक ज़माना था कि हम बच्चों से बहुत सारी चीज़ें हाइड किया करते होते थे, फिर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट की वजह से हम बच्चों से भी वो बातें भी शेयर करने लगे जो शायद हमको नहीं करना चाहिए थी। आपके हमारे दौर में जब बच्चा पैदा होता था, उसको कहते थे परियों का खटोले में ये बच्चा हमारे घर में आ गया। मगर आज जब माँ कंसीव करती है और माँ और बाप अपने छोटे से बच्चे को बैठ के कहते हैं, यू नो व्हाट, मम्मी हैज़ अ लिटिल बेबी इन द टमी, ओके, और वो फील कराते हैं, महसूस कराते हैं कि बच्चे के साथ झूठ नहीं बोलना, तो आप इतनी बड़ी कौम के साथ कैसे झूठ बोल सकते हैं? आप अपने घर के लिए अगर आपकी पॉलिसी और है और मुल्क के लिए आपकी पॉलिसी और है, दिस यूथ विल बी अ बॉम्ब शेल इन फ्यूचर अगर आप उनको सच से दूर रखेंगे। इट विल बी अ बॉम्ब शेल। थैंक यू। लेकिन वो जो अपने आप को ताकत का मंबा समझते हैं, जो अपने आप को इक़्तिदार कुल का मालिक समझते हैं, वो अर्जी खुदा बने हुए हैं। वो ये समझते हैं कि अब भी वो लोगों को अपना मुती और फर्मा बरदार रख सकेंगे सिर्फ अपने डंडे के बल पर, लेकिन ये इंतहाई गलत सोच है, ये बीमार सोच है। बहुत शुक्रिया जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। इस वक्त भी गवर्नमेंट में जितने लोग हैं, इन्होंने बहुत कुछ कहा उल्टा पुल्टा। मैं तो आज भी अपने इदारों को प्रोटेक्ट करने की कायल हूँ, और मैं तो आज भी ये कहती हूँ कि आप सिर्फ नौजवान नस्ल को सच की राह के ऊपर ले आएँ।
آپ ان کے ساتھ سچ شیئر کریں گے تو آپ ان سے سچ کی توقع کرتے ہیں کریں گے، ورنہ میری ایک غلطی ملٹی پلائی ہوگی 100 ٹائمز ان فرنٹ آف مائی یوتھ۔ بالکل جناب کرامت اللہ غوری صاحب، آپ کو بہت شکریہ۔ وی لک فارورڈ اگلے ویک میں یہاں انشاءاللہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ میں اتوار کو پہنچ جاؤں گا واپس۔ لک فارورڈ سر۔